السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ احباب اور بزرگوں نے مجھ فقیر سے رابطہ کیا، اس کی کچھ وضاحت پیش کرنے سے پہلے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے چند دن پہلے ہماری پاک سرزمین پاکستان کو بنیان مرصوص والے آپریشن کے اندر کامیابی عطا فرمائی، اور پاکستان کے مرتبے و مقام کو اللہ رب العالمین نے محض اپنے فضل سے بلند فرمایا، اور اپنے سے 5 گنا زیادہ بھاری دشمن پر اللہ رب العالمین نے ترجیح اور سبقت عطا فرمائی۔ اس دوران حکومت کی جانب سے پاکستان کے اندر پاکستان کے ذریعے ایک وحدت کا پیغام دیے جانے کے حوالے سے ایک کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ شامل تھے۔ جس طرح کے شہری یا ملکی امور کے اوپر گورنر ہاؤس یا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اندر مختلف مکاتب فکر کے لوگ ملکی اور شہری مشترکات اور مشترک امور یا اسلام کے کسی مشترک حکم کے حوالے سے اس کے درپیش مسائل کے حوالے سے یکجا ہوتے ہیں، اور اس قسم کی چیزیں ہمارے اکابر کی کتابوں میں بھی ہے، جس طرح فتاوی حامدیہ وغیرہ کے اندر سرکار حجت الاسلام نے بھی اس چیز کو ذکر کیا۔ فقیر بھی اسی قسم کے حکومتی مشترکہ ایک ایجنڈے کے متعلق، یعنی بالخصوص وحدت پاکستان کے اندر دینی جماعتوں کا وحدت کے ساتھ ہونا اور دیگر امور پر اس کے جو نتائج ہیں اس حوالے سے ہونا، اور پاکستان کی فتح کے حوالے سے بالخصوص اس نقطے پر اشتراک تھا کہ پاکستان کی عظمت و شان کے حوالے سے بات کی جائے۔ تو اس میں حاضر ہوا، اور حاضر ہونے کا مقصد یہ تھا کہ اہل سنت و جماعت کی جانب سے اپنے مسلک کی ترجمانی کی جائے جہاں دیگر مکاتب پہ لوگ آئے ہیں۔ رہا دیگر مکاتب کے حوالے سے، اور بالخصوص حسام الحرمین شریف کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جن پر فیصلہ صادر فرمایا ہے وہ ہمیں دل و جان سے قبول ہے بحمد اللہ تعالی، اور بالکل درست اور بالکل مشروع حکم ہے، اور جو اختلافات اس حوالے سے ہے وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ اس پر یہ مشترکہ محفل کسی ایک مشترکہ ایجنڈے پر ہونا، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور ہمارے اکابر بھی اسی حوالے سے جاتے رہے، اور اسی کی وضاحت مجھے چند بزرگوں نے کہا کہ آپ دے دیجئے۔ تو یقیناً جن سے شرعی اور اصولی اور کلامی اختلاف ہے وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے، اور اس کا حل وہی ہے جو شریعت مطہرہ چاہتی ہے، جس کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بھی ذکر کیا، دیگر اکابر نے بھی ذکر کیا۔ میں ان تمام بزرگوں کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے اس چیز کی وضاحت کے لیے یا توجہ دلائی کہ آپ اس طرف بات کیجیے۔ تو بحمدللہ تعالی اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس مسئلے کو اٹھا کر سب کچھ جاننے کے باوجود جن لوگوں نے انتشار پھیلایا اور افتراق پھیلا کر نیچے اہل سنت کی عوام کو مضطرب کرنے کی اور باہم دست و گریباں کرنے کی اور دین کے اعتبار کو خراب کرنے کی کوشش کی، میں انہیں بھی معاف کرتا ہوں۔ جن بزرگوں نے اس طرف توجہ دلائی میں ان کا بےحد مشکور و ممنون ہوں۔ نام ان کا لیا جا سکتا ہے، لیکن کسی حکمت کی بنا پر میں نام نہیں لے رہا، لہٰذا ٹائٹل بنا کر چلانا یا نام لے کر کوئی بات کرنا میرے حوالے سے جو کی گئی، جن نیک نیتی کے ساتھ کی گئی تو میں اس کو قبول کرتا ہوں، لیکن میں کسی کا نام درج نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اہل سنت کو برکت عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت کو اللہ رب العالمین وسعت و فسعت عطا فرمائے، ہمارے تمام اکابر کو اللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، ایک طرف آدائے دی ایک طرف حاسدی، بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود۔